العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا أبدا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله. وادی رضا کی کوہ ہمالا نور کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا نور کا ہے، جس سمت دیکھیے وہی علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، مگر اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے. اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا پھر سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے: سلامت رہے سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے سلامت رہے سلام مسلک اعلیٰ حضرت. اے ایمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز الایمان ہے. اے ایمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز الایمان ہے. ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے، ہر قدم پر یہ تیرا ہر قدم پر یہ تیرا
سارے نہیں پڑھے، آرام آرام سے پڑھیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، سب پڑھو اونچا بلند آواز سے. ہر قدم پر یہ میرا نیگے، ہر قدم پر یہ میرا، ہر قدم پر یہ میرا نگہبان یا خدا یہ امانت سلامت رہے، سلامت رہے یا خدا یہ امانت سلامت رہے، سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت. اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، اے بریلی، اے بریلی، اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی جلوائے گاہے اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، بالیقین مرکز، بالیقین مرکز بالیقین مرکز سن یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت، سلامت رہے، سلامت رہے مسلک نعرہ فیض رسا کا لگاتا رہوں اور نجدیوں کے جگر کو جلاتا رہوں، نعرہ فیض رسا کا لگاتا رہوں، نجدیوں کے جگر کو جلاتا رہوں، اور کلام رضا بس میں سناتا رہوں، اور کلام رضا بس میں سناتا رہوں، اور کلام اور کلام رضا بس میں میرا تاج شریعت سلامت رہے، اور کلام رضا بس میں سناتا رہوں، میرا تاج و شریعت سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت، سلامت رہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد اور اعلیٰ حضرت کی منقبت پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا فضل عظیم ہے، اس کا احسان عظیم ہے، جس کی توفیق سے آج ہم پھر 1 سال کے بعد دوبارہ ذکر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، قاطع بدعت، فاتح نجدیت، عالم شرعیت، پیر طریقت، رہبر شرعیت، الحافظ، القاری، الامام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سننے کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ سب کا بیٹھنا، ذکر خیر سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ حضرات، آج سے تقریباً 250 سال یا 200 سال پہلے برطانوی سامراج بر صغیر پاک و ہند پر جب اس نے اپنا تسلط جما لیا، مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی، بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ تھا، اس کو شہید کر دیا، مغلیہ سلطنت کا دور ختم ہو گیا۔ انگریز برطانوی سامراج نے اپنا تسلط جب جما لیا، اس کے بعد اس نے امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے، امت کے اس شرازے کو بکھیرنے کے لیے اسلام کے اندر بہت سے فتنے چھوڑے، مگر سب سے بڑا فتنہ جو برطانوی سامراج نے چھوڑا وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو اس امت میں متنازع فی بنا دیا جائے۔ تنقیص رسالت کا فتنہ، اب یہ تنقیص رسالت کا فتنہ میں جمعہ کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دوسرا فتنہ جو بڑا فتنہ فکری اور سیاسی فتنہ اٹھا، یہ آج میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس کے بعد تنقیص رسالت کا فتنہ، اس کو میں جمعہ کو بیان کروں گا۔ سیاسی فتنہ، ہندو مسلم ایک قومیت کا نعرہ بلند کیا گیا کہ ہندو مسلم ایک قوم ہے اور ان کا ایک قوم ہونا اس لیے ہے کہ یہ ایک ملک ہندوستان میں رہنے والے، ان کا علاقہ ایک ہے، خطہ زمین ایک ہے، جبکہ اسلام نے قوم کا تصور علاقائیت کی بنا پر، جغرافیت کی بنا پر، نسل اور لسانیت کی بنا پر نہیں دیا۔ اسلام نے قوم کا تصور تو اس رسول عربی سے محبت اور غلامی کی نسبت کی بنا پر دیا ہے۔ اسلام کے ہاں قومیں تو دین کی بنا پر استوار ہوتی ہیں، چنانچہ ہندو ایک الگ قوم ہے اور مسلم ایک الگ قوم ہے، مگر برِ صغیر پاک و ہند کی سیاسی آزادی کے نام پر، انگریزوں کو نکالنے کے اقدام کے نام پر، یہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک بہتر قدم تھا، مگر اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی،
وہ سازش یہ تھی کہ نصارہ سے چھٹکارا ہو اور ہندو سامراج اسلام پر مسلط ہو جائے۔ یہ فتنہ اتنی بڑی شد و مت کے ساتھ اٹھا کہ اس میں بڑے بڑے نام نہاد علماء، زعماء، حکماء، اہل فکر، مسلمانوں کی مذہبی قیادت کرنے والے بڑے بڑے لیڈر اس سازش کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر ماتھے پر تشکا لگایا، اپنی چادروں کو ہندوؤں کی طرح باندھا، مسجدوں کے اندر لا کر ہندو لیڈروں سے تقریریں کروائی گئی، قرآن اور ہندو کی کتاب گیتا کو ملا کر مندر کے اندر رکھا گیا، گائے ذبح کرنے سے روک دیا گیا، شاعر اسلام منہدم ہونے لگے اور مل کر اسلام اور ہندو کے نعرے بلند ہونے لگے۔ الغرض وہ اکبری الہادی دین جس سے ٹکر حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی نے لی تھی، اسی فتنے نے پھر برے صغیر میں سر اٹھایا، وہی ہندو مسلم بھائی بھائی کے تصور نے پھر سر اٹھایا۔ حضرات، یہ دو بہت بڑے فتنے، ان فتنوں کا سر کچلنے کے لیے اللہ نے برے صغیر پاک و ہند کے اندر دور اواخر میں جس مرد حق کو پیدا کیا، جس مرد آہن کو پیدا کیا، جس ولی کو پیدا کیا، جس عاشق رسول کو پیدا کیا، جس امت کے محسن کو پیدا کیا، اس کا نام الشاہ امام احمد رضا ہے۔ ان کے ایک ہاتھ میں دفاع دین کی وہ تلوار تھی جس نے گستاخ رسول کے فتنے کو کچل کر رکھ دیا، اور ایک ہاتھ میں وہ تلوار تھی جس نے ہندو مسلم وحدت کے قومی فتنے کو کچل کر رکھ دیا۔ اعلی حضرت نے تنقیص رسالت کے طوفان کے سامنے ایک بند باندھا، اور دوسری طرف ہندو مسلم اتحاد کے خلاف آپ سیسا پلائی کی دیوار بن گئے۔ حاضرین محترم، یہ ایک بہت بڑی بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ دور ہے، یہ وہ دور تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح کے ذہن میں بھی مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کا کوئی تصور نہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس وقت ہندو مسلم ایک قوم کا نعرہ بلند کرنے والے تھے۔ یہ وہ دور ہے جب ڈاکٹر علامہ اقبال بھی اس فتنے کی حقیقت سے آگاہ نہ تھے، وہ بھی ہندو مسلم ایک قوم کے نغمے گا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ تھا، اور برے صغیر پاک و ہند میں کوئی مرد حق ایسا نہ تھا جو ہندو مسلم وحدت کے تصور اور فتنے کا پردہ چاک کر کے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو ابھار سکے۔ اس وقت برے صغیر پاک و ہند میں ایک ہی آواز گونجی، وہ آواز بریلی کے تاجدار اعلی حضرت امام احمد رضا کی تھی۔ 1920 میں اعلی حضرت نے کتاب لکھی، المحجۃ المعتمرہ، المحجۃ المعتمرہ، المحجۃ المعتمرہ، یاد کر لو اس کتاب کا نام، المحجۃ المعتمرہ۔ اس کتاب کے اندر برملا اعلان کیا، اے مسلمانوں کے لیڈروں، خبردار، جس طرح ہماری عداوت اور دشمنی انگریز سامراج کے ساتھ ہے، اسی طرح ہندو بھی مسلمان کا دشمن ہے۔ سو مسلمان نہ انگریز کا ساتھی ہے، نہ مسلمان ہندو کا ساتھی ہے۔ مسلمان کی قوم جدا ہے، ہندو کی قوم جدا ہے۔ برے صغیر پاک و ہند میں دو قومی نظریے دینے والا سب سے پہلا شخص اعلی حضرت حاضر بریلوی ہے۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج جب ہم برے صغیر پاک و ہند میں نظریہ پاکستان کی تاریخ لکھتے اور پڑھتے ہیں، ہمارے کالجوں میں، ہماری یونیورسٹی کے اندر، ہمارے اسکول کے اندر، افسوسناک جب ہم تحریک پاکستان میں علماء کا کردار پڑھتے ہیں تو اعلی حضرت امام احمد رضا کا نام ان محسنین امت میں نہیں آتا۔ کتنا بڑا ظلم ہوا، تحریک پاکستان کے کردار میں اس مظلوم مفکر کا نام مٹا دیا گیا۔ چنانچہ اعلی حضرت نے پہلی کتاب اس موضوع پر لکھی اور ابوالکلام آزاد کے ساتھ مناظرے کیے، مولانا عبد الباری محلی فرنگی کے ساتھ بحثیں کی، مناظرے کیے، مختلف سیاسی لیڈروں کے ساتھ اس فکری موضوع پر ٹکر لی اور فرمایا، لوگوں، میں ہندوستان سے انگریز کو نکالنے اور ہندوستان کی آزادی کا مخالف نہیں ہوں، میں بحالی خلافت کا مخالف نہیں ہوں،
مگر میں ایک بہت بڑے فتنے کو دیکھ رہا ہوں۔ اے نام نہاد دین کی تبلیغ کرنے والوں، تم مسلمانوں کو انگریز کی غلامی سے چھڑا کر ہندو کی غلامی میں دینا چاہتے ہو۔ یاد رکھو، مسلمان نہ انگریز کا غلام ہے نہ ہندو کا غلام ہے، مسلمان قوم رسول ہاشمی ہے، وہ صرف رسول عربی کا غلام ہے۔ اعلی حضرت کا یہ علمی اور فکری اور سیاسی نظریہ یہ ایک طوفان بن کر ابھرا۔ اعلی حضرت نے اس موضوع پر کتابیں لکھی، لٹریچر لکھا، اور اعلی حضرت کا جب یہ علمی اور فکری اور سیاسی نظریہ جب ایک طوفان بن کر ابھرا عمدہ، تو قائد اعظم اور علامہ اقبال بھی پلٹ کر اعلی حضرت کے سیاسی نقطہ نظر پر آ گئے، اور مسلم لیگ بھی اعلی حضرت کے اس پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو گئی۔ قائد اعظم بھی پلٹ آئے، علامہ اقبال بھی پلٹ آئے، مسلم لیگ بھی پلٹ آئی، اور سب نے مل کر پاکستان کے قیام کے لیے جد و جہد کا آغاز کر دیا۔ یہ سب فیض رضا تھا۔ یہ ایک آپ کا سیاسی پہلو تھا جو میں نے بیان کیا۔ انشاءاللہ باقی تنقیص رسالت کا فتنہ، اس کے خلاف آپ نے وہ قدم اٹھایا، اس کو انشاءاللہ میں جمعے بیان کروں گا۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ آج بدقسمتی، ہماری بدقسمتی، آج ہم اپنے اس محسن کو بھول گئے، اس کے کارناموں کو بھول گئے، اس کی خدمات کو بھول گئے۔ اس نے دین اسلام کے لیے برے صغیر، خصوصاً برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے اس مرد حق نے کیا کیا قربانیاں دی، اس کی علمی بصیرت کیا تھی، اس کی سیاسی بصیرت کیا تھی، آج کسی کو نہیں پتا۔ آؤ میں بتاتا ہوں، سنو، میری زبان سے سنو، وہ کون تھا، وہ شخص کون تھا، وہ ہمارا امام، وہ ہستی کون تھی؟ سنو، وہ عشق رسول کا پیکر، وہ عشق رسول کا پیکر، اپنے وقت کا ممتاز فقیہ، علم و عرفان کا بہتا ہوا سمندر، جس نے دنیا کو عشق رسول کا پیغام دیا، کفر اور ارتداد سے امت مسلمہ کو بچایا، ایمان کی روشنی دی، کفر کی ظلمت کو چھانٹا، بے دینی کا پردہ چاک کر دیا، صراط مستقیم پر امت مسلمہ کو گامزن کیا۔ عظمت رسول کے لیے، ناموس رسالت کے لیے اس نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ رب کائنات کی شان میں توہین کرنے والوں کو اس نے اپنی جلالت علم کے نیزے کی نوک سے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ رسول اقدس کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی زبانیں اس نے اپنے قلم کی تلوار سے کاٹ کر پھینک دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کے لیے اس نے اپنا دل بچھایا۔ حضور کے بے ادبوں کے لیے لوہے سے بھی زیادہ سخت اور آگ سے بھی زیادہ گرم تھا۔ حضور کے دشمنوں پر قہر الہی کی بجلی بن کر ٹوٹ پڑتا تھا۔ وہ خداداد صلاحیتوں کا مالک تھا، خداداد صلاحیتوں نے اسے ہمیشہ غالب کر دیا۔ مخالفین کو بھی اس کی خداداد صلاحیتوں کو ماننا پڑا۔ ارے وہ دلائل کے میدان کا وہ شاہسوار تھا، قلم کا وہ دنی تھا، نفاذ دلائل میں، صورت کتابت میں، زور و بیان میں، فصاحت و بلاغت میں، علم و ادب میں، فضل و دانش میں، وضاحت میں، تشریح میں، تفتیش میں، تفسیر میں، اجتہاد میں، استنباط میں، تحقیق میں، تدقیق میں، خطابت میں، کلام میں، ذہانت میں، فقاہت میں، جلالت میں، علم شعر میں، علم سخن میں وہ اپنی مثال آپ تھا، کوئی اس کا مد مقابل نہ تھا۔ وہ علم لدنی کا حامل تھا، عطائے خداوندی کا اس پر کرم تھا، فضل رسول کا اس پر سایہ تھا۔ وہ فقیہ تھا، وہ عالم تھا، وہ مجتہد تھا، وہ حافظ تھا، وہ قاری تھا، وہ مفتی تھا، وہ محدث تھا، وہ مستنبط تھا، وہ مفسر تھا، وہ مناظر تھا، وہ مصنف تھا، وہ مجدد تھا، وہ ماہر فن تھا، وہ ماہر ادیب تھا، وہ شاعر تھا، وہ ہادی امت تھا، وہ مفکر ملت تھا، مدبر تھا۔ تمام اسلامی علوم اس کو گٹی میں پلائے گئے تھے،
جس نے امت مسلمہ کو قرآن کا صحیح فہم دیا، حدیث رسول کا صحیح مفہوم سمجھایا، ملت کا وہ محسن تھا، عاجزی اور انکساری کا پیکر تھا، امت کا پاسبان تھا، مومنوں کا نگہبان تھا، ارے جس کی آنکھیں گنبد خضرا کا نظارہ کرنے کے لیے تڑپتی تھی، یاد محبوب میں بے قرار رہنے والا تھا، جس کا وجود حضور کی محبوب کی ملاقات کے لیے تڑپتا تھا، جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف تعظیم رسول تھا، ادب رسول تھا، عشق رسول تھا، وہ بے خوف تھا، وہ مجاہد تھا، وہ بہادر تھا، سپاہی تھا، دلیر تھا، نڈر تھا، وہ محب رسول تھا، وہ فدائے رسول تھا، وہ طالب رسول تھا، وہ سائل رسول تھا، وہ گدائے رسول تھا، بلکہ فنا فر رسول تھا، عرب و عجم کے علماء کا منظور نظر تھا، مجدد کے عظیم مرتبہ پر فائز تھا، اس کے دریائے علم کی گہرائی کو ناپنا بڑا مشکل تھا، ارے جس کی بلندی کو، جس کی رفعت اور بلندی کو پانا بڑا مشکل ہے، علوم جدیدہ اور قدیمہ اس پر مہارت مسلم تھی، اس نے جھوٹے الزامات کے تیر اپنے سینے پر جھیلے، مگر امت مسلمہ کو عشق رسول کے شاداب اور مہکتے پھول دیے، محبوب کی ذات پر ہونے والے ہر حملے کا اس نے دندانے شکن جواب دیا، اپنے علم پر فخر کرنے والے بڑے بڑوں کو اس نے لاجواب کر دیا تھا، لیکن وہ خود کبھی لاجواب نہ ہوا تھا، کیونکہ اس کے سامنے سب جواب دے چکے، کیونکہ اس کا کوئی جواب نہ تھا، اس کے سامنے سب جواب دے چکے کیونکہ اس کا کوئی جواب نہ تھا، دین کا وہ محافظ تھا، ملت کا وہ محسن تھا، عاجزی اور انکساری کا پیکر جمیل تھا، اور حلم و ضبط کا پاسدار تھا، امت کا پاسبان تھا، مومنوں کا نگہبان تھا، ہر علم اور فن میں بے مثال تھا، حالات حوادث زمانہ سے باخبر تھا، دشمنوں کی ہر چال سے وہ واقف تھا، گمراہ کن دھوکے باز کے ہتھ کنڈوں سے وہ ہوشیار تھا، حق گوئی میں بے خوف تھا، وہ حق گوئی میں بے خوف تھا، رفعت جان مصطفیٰ شان مصطفیٰ کے لیے اس نے علم کے دریا بہا دیے، اپنے ذاتی دشمنوں پر کبھی وار نہ کرتا تھا، اپنی ذاتی دشمنوں کو دعائیں دیتا تھا، لیکن دشمن رسول کو کبھی نہیں بخشتا تھا، مالداروں پیسے داروں کے سامنے وہ کبھی نہ جھکتا تھا، بلکہ وہ کہتا تھا لوگوں میں تو گدھا ہوں اپنے کریم کا، کون دیتا ہے دینے کو دی، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے ہمارا نبی، بے دینوں بد عقیدہ لوگوں کے سامنے آخری دم تک ڈٹا رہا تھا، دشمن رسول اس کا نام سنتے ہی کانپنے لگتا تھا، اس کے قلم میں جلال فاروقی تھا، شجاعت حیدری تھا، ارے نجدیوں کل کے رضا ہے، خنجر خونخوار برکبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے شر نہ کرے، ارے جس کا مرنا بھی حضور کے لیے تھا، جس کا جینا بھی حضور کے لیے تھا، اور وہ کہتا تھا یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ارے لوگوں اس کے دل کا قرار صرف نعت رسول تھا، اس کے وجود کا ہر رونگٹا محو رسول ثنائے رسول عشق تھا، وہ نعت گوئی کی دنیا میں ثنا خوان رسول حضرت حسان کے نقش قدم پر چلتا تھا، حضرت حسان کے نقش قدم پر چل کر اس نے حسان الہند کا لقب پایا، اس کے کلام میں عشق رسول کے جام چھلکتے تھے، ارے اس کے کلام سے دنیا کی تما نہیں عشق رسول کے جام چھلکتے تھے، دنیا کی تما اسے پگھلا نہ سکی، ارے دنیا کا مال و دولت، ہرس، ذاتی بلندی رتبہ سے، اقتدار سے، حکومت سے، سلطنت سے، جاگیرداری سے، حصول جائیداد سے وہ منہ پھیر چکا تھا، اس کا کچھ نہ تھا، اس کا سب کچھ رسول ہاشمی تھا، اس کا سب کچھ رسول ہاشمی تھا، اس نے آفتاب بن کر ملت کو راضی کھائی، اس نے قوم کو حق گوئی کا وہ جوہر عطا کیا، راہ حق میں کوہ استقلال کی طرح جمے رہنے کا حوصلہ دیا، سر بلند ہو کر سرخرو ہو کر جینے کا سلیقہ دیا، سلیقہ سمجھایا، اس نے انجام سے بے پرواہ ہو کر دشمن رسول کے سامنے اٹھ کھڑے ہونے کا ولولہ دیا، دلوں میں اس عظمت مصطفیٰ کی روشنی بھر دی، آنکھوں میں دیار محبوب کا جلوہ سمو دیا، وہ علماء عرب و عجم کا منظور نظر تھا، مرجع عوام تھا، مرجع علماء تھا، اس نے ہر فن کے ماہرین کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کا مظہر عتم تھا،
حزب اللہ کا مجاہد اعظم تھا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کے صدقے ہر محاذ پر کامیاب ہوتا تھا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء پر عمل کرتے ہوئے خشیت الہی سے کامتا تھا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سے مستفید ہو کر تقوی اور پرہیزگاری کا اسوہ حسنہ تھا۔ خدا اور رسول کے گستاخوں سے اپنی زندگی کی آخری سانس تک متنفر تھا اور کہتا تھا لوگوں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ وہ زندہ تھا صرف روح عشق رسول کی بنا پر، اس کی زندگی کا مقصد پرچم عظمت رسول کو لہرانا تھا، اپنے آقا کی شان میں پھول کھلانا تھا۔ اس کا دل کے سکون، اس کا دل کا سکون عشق رسول تھا۔ اللہ اس کے رسول کی جدائی میں ہجر کی آگ میں جل کر اس کا دل کباب بن چکا تھا۔ حق اور باطل کے درمیان میں، حق اور باطل کے درمیان اس کا نام فاروق کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ اس کا نام سنتے ہی باطل کے ایوانوں میں، نجد کے ایوانوں میں خوف اور ماتم چھا جاتا ہے۔ دشمنان رسول اس کا نام سنتے ہی پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ سے کو دورت رکھنے والے شریروں کے قلوں کو گرا دیا اور کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، نجدیوں کے کلے گراتے جائیں گے۔ وہ ایسا بہادر تھا، اس کے قلم کی ہیبت سے سیف اللہ کی طرح باطل کے دلوں پر چھا جاتی تھی۔ اس کی حالت یہ تھی، اس کی حالت یہ ہوتی، اس کے قلم کی زد میں جو بھی آیا، جو بھی دشمن خدا آیا، جو بھی دشمن رسول آیا، اس کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسا چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے۔ رضا کے نیزے کی مار کا زخم نہ کبھی بھرا ہے نہ کبھی بھرے گا۔ وہ حق کے میدان میں اتر کر وہ باطلوں کو للکارتا تھا۔ باطل طاقتوں کا وہ تن و تنہا مد مقابل تھا، وہ باطل طاقتوں کا وہ تن و تنہا مقابلہ کرتا تھا۔ وہ صرف ایک تھا، دشمن کی تعداد کثیر تھی۔ ادھر دنیا داروں نے اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا تھا، اس کو نیست و نبود کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ مخالفین کو حکومت کی پشت پناہی تھی، سیاسی جماعتوں کی حمایت تھی، لیکن وہ مرد کلندر تنہا تھا، تنہا اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ایک طرف ہیں آدائے دین، ایک طرف ہیں حاسدین، مگر بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ اس کی طاقت، اس کی حکومت، اس کی قوت، اس کی حمایت کا مدار صرف اور صرف اپنے آقا کے فضل و کرم پر تھا، اس لیے وہ قوی تھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ سے باطل جماعتوں پر غالب تھا، لاکھوں شیطانوں پر بھاری تھا، کیونکہ وہ یبعث لہذہ الامہ کے تحت اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اس نے من یجدد لہا امر دینہا کی خبر کو ثابت کر دیا، باطل عقائد و نظریات کی دجیاں اڑا دی، گمراہیت لا دینیت کی آندھیوں کے سامنے وہ ڈٹ کر جمع رہا اور اس امت مسلمہ کی کشتی کو موجوں سے نکال کر سلامتی کے ساتھ جس نے کنارے تک پہنچا دیا اسی کا نام امام احمد رضا ہے۔ امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان فرمایا، خصوصاً بر صغیر کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ اور آج حاضر محترم اپنی گفتگو کو، اپنی بات کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں۔ اے خدا میرے وطن کی مٹی نیلام ہونے لگی ہے، اے خدا میرے وطن کی مٹی نیلام ہونے لگی ہے، اے خدا میرے وطن کی مٹی نیلام ہونے لگی ہے، بغاوت اس کے خلاف سر عام ہونے لگی ہے۔ بیچ دے کوئی پھر امام احمد رضا، بیچ دے کوئی پھر امام احمد رضا، بیچ دے یا رب پھر کوئی امام احمد رضا۔ بد عقیدہ کی خباثت پھر عام ہونے لگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلی حضرت تک کا کاربند فرمائے، اسی مسلک پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اسی مسلک پر ہم سب کو اٹھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اعلی حضرت فاضل بریلوی کے مزار پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔